الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ بہت ہی قیمتی عشرہ اور بہت ہی قیمتی ایام گزر رہے ہیں. عشرہ ذی الحجہ یہ ایک مومن کی زندگی میں کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور ایک مومن مسلمان کو اس ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے عشرے کی کس قدر اہتمام اور حفاظت کی ضرورت ہے، اس سے ہر سمجھدار، باشعور اور سلیم الفطرت مسلمان واقف ہے. چونکہ اس مہینے میں پوری دنیا سے مسلمان بڑی طلب کے ساتھ، بڑی تڑپ کے ساتھ، بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ وہ اللہ پاک کے گھر پہنچتے ہیں، اور دین اسلام کا ایک بڑا عظیم رکن، اور رکن بھی ایسا ہے کہ جس میں ایک بندے کو اپنے اللہ پاک سے عاشقانہ تعلق کا اظہار کرنا ہوتا ہے. اس عاشقانہ عبادت کے ادائیگی کا وقت اللہ پاک نے اس مہینے کے اندر رکھا ہے. اسی وجہ سے اس مہینے کا نام کیا ہے دوستو؟ ذو الحجہ، حج والا مہینہ ہے، کہ اس مہینے میں حج ادا ہوتا ہے. اور اس وقت جب ہم اپنے ملک میں ہیں، ہمارے ہاں تو چونکہ اسلامی مہینے کی آج 8 تاریخ ہے، اور 8 ذی الحجہ کو اسلامی اعتبار سے یوم الترویہ کہتے ہیں. یوم الترویہ تا کے ساتھ. ترویہ کے معنی آتے ہیں اتنا پانی پینا کہ انسان کا پیٹ، معدہ، جسم سیراب ہو جائے، اس کو ترویہ کہتے ہیں. اور ہمیشہ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایک بات یاد رکھیں،
کہ اسلام کا حسن اور خوبصورتی یہ ہے کہ ہماری جو اصطلاحات ہے، جو مختلف چیزوں کے نام ہے، تعبیرات ہے، یہ فرضی اور من گھڑت نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک حقیقت پوشیدہ ہوتی ہے، کوئی واقعہ ہے، کوئی بات ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی ارادہ ہے۔ تو 8 ذی الحجہ کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الترویہ کہتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ ترویہ کے معنی آتے ہیں کہ سیراب ہو جانا۔ تو اس کی علت کیا ہے؟ کہتے ہیں چونکہ اس دن حاجی حج کے لیے منی نکل جاتے تھے 8 ذی الحجہ کو۔ جیسے حاجی تو کل جا چکے ہیں، وہ ہم سے ایک دن آگے چل رہے ہیں۔ تو چونکہ تقریباً یہ سفر جو حاجیوں کا آنے جانے کا، منی، عرفات، مزدلفہ، پھر مکہ، پھر منی، تو یہ پورا سفر زیادہ تر اونٹوں پہ کرتے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سہولیات، یہ راحتیں تو تھی نہیں جو آج ہیں۔ تو اس دن کیا کرتے تھے؟ حاجی اپنے اونٹوں کو پانی کی جگہوں پہ لا کے خوب پانی پلاتے تھے۔ اور اونٹ میں اللہ پاک نے چونکہ مختلف صفات رکھی ہے، اور ایک بڑی صلاحیت اس جانور میں یہ ہے کہ یہ پانی کو سٹور کرتا ہے، جمع کرتا ہے اس کو۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو ریگستان کا بادشاہ کہتے ہیں۔ کئی کئی دن یہ ریگستان میں بغیر کھائے پیے سفر کرتا ہے، اور جو پانی یہ جمع کرتا ہے یہ کوہان میں چربی کی شکل میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہ اس سے پانی اپنے حصے کا لیتا رہتا ہے اندر۔ تو چونکہ 8 ذی الحجہ کو حاجی اپنے اونٹوں کو خوب پانی پلا کے سیراب کر دیتے تھے، اس نسبت سے 8 ذی الحجہ کا نام کیا پڑ گیا؟ یوم الترویہ پڑ گیا۔ اور پھر 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ کہتے ہیں اس لیے کہ 9 ذی الحجہ کو حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں، اور عرفات کے معنی آتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لینا، پہچان لینا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو آسمان سے اتارا گیا تو دونوں دنیا کے مختلف حصوں میں اترے، ایک جگہ نہیں، الگ الگ جگہوں پہ اترے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ سری لنکا میں ایک بڑا مقدس مقام ہے سرندیپ، اور اس پہ ایک بہت بڑے پیر کا نشان بنا ہوا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ روایت ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان۔ تو وہ سری لنکا اترے ہیں۔ حضرت حوا جو ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ سرزمین حجاز میں اتری ہے، لیکن ایک دوسرے کی تلاش میں تھے حضرت آدم اور حضرت حوا۔ تو اللہ پاک کی شان کہ ان کی ملاقات جہاں پر ہوئی ہے یہ میدان عرفات ہے۔ وہاں ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو ڈھونڈ نکالا، پہچان ہو گئی، ملاقات ہو گئی۔ اس پہچان اور تعارف کی وجہ سے اس زمین کا نام کیا پڑ گیا؟ میدان عرفات پڑ گیا۔ اس لیے وہاں جو حج کا رکن ہوتا ہے اس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ بات سمجھ گئے دوست؟ اور پھر 10، 11، 12 ذی الحجہ کو یہ تینوں دن جب مل جائے تو ان کو ایام النحر کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ 3 دن کس کے ہیں؟ قربانی کے دن ہیں۔ اور اگر ان کے ساتھ 13 تاریخ کو ملا دیا جائے تو ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں تکبیرات تشریق شروع کب سے ہوتی ہے؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے۔ چونکہ کل 9 ذی الحجہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں تمام ساتھی۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے تکبیرات تشریق کا آغاز ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کل 23 نمازوں میں، یعنی 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ کی عصر سمیت، عصر بھی شامل ہے اس میں، تو یہ کل نمازیں کتنی ہو گئی؟ 23 نمازیں۔ 23 نمازوں میں
حکم یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد، سنت اور نفل کے بعد نہیں، کہ جو بھی مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہوگی دوستو جو ابھی بات سن رہے ہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، کہ ان ایام میں، ان 23 نمازوں میں مرد پر بھی تکبیرات تشریق واجب ہے اور مستورات پر بھی تکبیرات تشریق واجب ہے، لیکن فرق یہ کہ مردوں پر بآواز بلند ہے اور مستورات کے لیے چونکہ ہر اعتبار سے ستر ہے، پردہ ہے، اور چونکہ ان پر جماعت کی نماز نہیں ہے تو لہٰذا وہ ایک مرتبہ آہستہ آواز سے پڑھیں گی اور مرد حضرات ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھیں گے تکبیرات تشریق۔ تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ایک مرتبہ اس کا پڑھنا یہ واجب ہے، مستورات پر بھی ہے، لہذا اس کا اچھا اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ بھئی اس کو کسی صاف کاغذ یا گتے پر لکھ کر کے، جہاں مستورات گھر کی نماز پڑھتی ہیں وہ اس کو کسی الماری یا کسی چیز پہ لگا دے، ذہن سے نکل جاتا ہے۔ جیسے اس دن مفتی صاحب نے بیان میں فرمایا نا کہ ہمیں تو اس لیے یاد رہتا ہے کہ کوئی نماز میں تو نمازیوں نے شروع کیا تو وہ یاد آ گیا ہے نا، ورنہ کتنی دفعہ ہم بھی بھول جاتے ہیں، لیکن مجمع پڑھتا ہے تو یاد آ گیا کہ بھئی تکبیرات تشریق ہے تو بچت ہو جاتی ہے، ورنہ یاد رکھیں کہ تکبیرات تشریق رہ گئی تو ترک واجب ہوا ہے، اور ترک واجب پر گناہ ہے، استغفار ضروری ہے، اور اس میں یاد رکھیں کہ پھر اس کی تلافی سنت یا نفل کے بعد نہیں ہو سکتی، فرض کے بعد ہی ضروری ہے اس کو پڑھنا۔ دوسرا مسئلہ اس زمن میں یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی سے کوئی نماز قضا ہو گئی، مثال کے طور پہ فجر میں آنکھ نہیں کھلی، بعد میں اپنی قضا نماز پڑھ لی، اکیلے پڑھ لی، تو اب یہ کیا کرے گا؟ یہ اس قضا نماز کے فوراً بعد تکبیرات تشریق پڑھے گا، طریقہ یہ ہے اس کا۔ تو 23 نمازوں میں اس کو پڑھنا یہ واجب ہے، اسی نسبت سے 10، 11، 12 اور 13 کو اگر ملا دیا جائے تو ان ایام کا نام کیا پڑتا ہے دوستو؟ ایام تشریق کہا جاتا ہے اس کو۔ تو چونکہ یہ عمل حج کا انہی ایام کے اندر ادا ہوتا ہے اور پوری دنیا سے ہر صاحب استطاعت مسلمان ایک طلب اور محبت کے ساتھ اللہ پاک کے گھر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس وقت میں اصل بات عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جب ہم یہاں 8 ذی الحجہ کی تاریخ میں ہیں تو حجاج اکرام کی 9 تاریخ چل رہی ہے، وہ ایک دن آگے، اور 9 ذی الحجہ کو ان کے وقوف عرفہ کے رکن کی ادائیگی کا عمل اس وقت چل رہا ہے۔ یہ جو وقت ہے دوستو بہت قیمتی وقت ہے، اور اس وقت حاجی جس مقام پر اور جس کیفیت میں ہے، حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ میں نے شیطان کو 2 موقعوں پہ ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا، سب سے زیادہ، اتنا کبھی نہیں دیکھا۔ ایک فرمایا کہ جب اللہ پاک نے ہمیں بدر میں فتح دی، جب ہم بدر میں فتح یاب ہوئے اور کامیاب ہو کے مدینہ روانہ ہوئے تو مجھے اللہ پاک نے دکھایا کہ یہ پاگلوں کی طرح اپنے سر میں مٹی ڈال رہا تھا، اس دن ذلیل ہوا۔ اور دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ شیطان ذلیل ہوتا ہے یوم عرفہ کے دن، جب وہ دیکھتا ہے کہ حاجیوں کی اتنی آسانی سے مغفرت ہو رہی ہے، اتنی آسانی سے۔ اور اس دن اتوار کی مجلس میں آپ میں سے جو ساتھی شریک ہو، یہ روایت بیان ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو، کہ میدان عرفات کی ایک بہت بڑی خصوصیت اور قبولیت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا جو امتی میدان عرفات آئے گا حاجی، اور وہ اپنے مغفرت کی دعا کر لے گا تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائیں گے،
اور پھر فرمایا یہ حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کر لے گا اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائے. اس لیے حاجیوں سے درخواست کرنی چاہیے. آج وہ حضرات اس عمل میں ہیں اور اللہ پاک کرے کہ کسی نہ کسی کے ذہن میں ہم سیاہ کار بھی موجود ہو تو ہم سب کے لیے اللہ پاک ہماری مغفرت کی دعاؤں کو قبول فرما لے. تو فرمایا اس دن میں نے سب سے زیادہ شیطان کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا کہ جس کے لیے حاجی دعا کر رہا ہے اللہ اس کی مغفرت کا اعلان فرما رہے ہیں تو یہ سر میں مٹی ڈالتا ہے اور کہتا ہے میں نے جتنی محنت کی وہ سب آج کے دن برباد ہو. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں یہ دن، یہ راتیں، یہ اوقات، ایک ایک لمحہ اس عشرے کا بہت زیادہ قیمتی. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اب جس عمل کے لیے ہم قریب ہو چکے ہیں اور ایک دن کے فاصلے کے بعد عید الاضحیٰ کا آغاز ہونے والا ہے تو وہ قربانی کا عمل ہے. اور قربانی بھی اسی عشرے کی اور اسی مہینے کی ایک خصوصیت ہے دوست. باقی کسی بھی موقع پر انسان جانور کا ذبیحہ کرے، اس کو ذبح کرے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی تعداد کے اندر ہو، لیکن اس کو قربانی نہیں کہیں گے، اس کو ذبیحہ کہا جائے گا. اور وہ جانور ذبح ہونے کے بعد تقسیم ہوگا تو اس کو صدقہ کہا جائے گا. دیکھیں یہ بہت بڑا فرق ہے، قربانی میں اور صدقے میں یہ فرق ہے. اس لیے بہت سارے لوگ آج یہ خواہش رکھتے ہیں، اچھے خاصے لوگ ہیں سنجیدہ، کوئی اجڑ جاہل لوگوں کی بات نہیں ہو رہی دوستوں. آپ نے بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں بھائی اتنے جانور قیمتی لینے کے بجائے یہ رقم لے کر کسی غریب پہ صدقہ کر دیں. انہوں نے صدقے کو بدل سمجھا ہے واجب کا، کہ بھئی صدقہ جو ہے یہ واجب کا بدل بن جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا دوستو. واجب الگ عمل ہے، صدقہ ایک نفلی چیز ہے، وہ بالکل الگ عمل ہے. جیسے آپ مثال کے طور پہ ہم جمعے کی فرض نماز پڑھیں گے، کتنی رکعتیں؟ 2 رکعتیں فرض ہے نا. اگر کسی کو یہ 2 رکعتیں نہیں ملی خدا نخواستہ اور بعد میں اس نے آ کر 2 کر کے 50 رکعت نفل پڑھ لی، کافی ہو سکتا ہے دوست؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ نفل یہ فرض اور واجب کی برابری نہیں کر سکتا دوست. اور ہمیں اس قربانی کے عمل کو سمجھنے کے لیے اللہ پاک کے حکم کو سمجھنا پڑے گا. اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اتنی مشکل بات نہیں ہے دوستو. قرآن کریم میں جہاں اس عمل کا تذکرہ ہے، جو آیات میں نے پڑھی بھی سورۃ الصافات کی، جہاں سے یہ قربانی کا عمل چلا ہے کہ اللہ کے ایک خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جا رہے ہیں. اور کس کے حکم پہ لے کے جا رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے. اور یہ حکم وحی کے ذریعے سے نہیں آیا، حالانکہ پیغمبر کا اللہ سے تعلق وحی کے ذریعے سے جڑتا ہے، لیکن اس عمل کے ایک ایک موقع کو آپ دیکھیں نا، اللہ پاک انسان کی عقل اور اپنے حکم کو سامنے رکھتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے عقل پہ چلتا ہے، میرے حکم کو دیکھتا ہے. خواب آیا ہے، فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارا فی المنام. فرمایا جب بیٹا اتنی عمر کو پہنچ گیا کہ چلنے لگ گیا تو والد نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے رات کو، وحی نہیں بتائی، میں نے خواب دیکھا، انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ پہ چھری چلا رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے. تربیت کو جانچنا پڑتا ہے دوستو. سمجھدار ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کی تربیت کو وقتاً فوقتاً جانچتے ہیں، امتحان لیتے ہیں اس طرح. اس لیے کوئی مشکل بات ان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی
ابھی اگر میں آپ کو رات کے 1 بجے کہوں کہ جا کر میرے لیے فلاں چیز لے آؤ، لے آؤ گے؟ حالانکہ بھیجنا تو نہیں ہے. کبھی بھی ماں باپ نہیں سوچ سکتے کہ رات میں اس تکلیف کے ساتھ اپنے بچے کو بھیج، لیکن دیکھنا یہ کہ بچے کی محبت کتنی ہے، میری تربیت کتنی ہے. تو جو فرما بردار ہوگا، تابعدار ہوگا، تو وہ کہے گا حکم، آپ اشارہ تو کریں، میں ابھی لے کے آتا ہوں. اور جو ہوگا ہماری طرح نالائق، وہ کہے گا آپ اس کروٹ پہ لیٹ جائیں، میں اس کروٹ پہ لیٹ رہا ہوں، خود سوئے ہوئے مجھے کہہ رہے ہیں کہ لے آئے. تو بیٹے کی تربیت دیکھ رہے ہیں. فانظر ماذا ترى، آپ کی کیا رائے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، فرمایا ابا جان جو حکم آپ کو ہے اس کو کر گزریے، اس میں سوچنا نہیں ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. صبر کرنے والوں. معلوم ہوا کہ تربیت ایسی تھی کہ واقعی جو صرف لفظوں میں نہیں تھی، حقیقت میں نظر بھی آئی. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ اے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. اس آیت پہ غور کریں گے دوستوں. وفدیناہ بذبح عظیم، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا ہے، گردن پہ چھری رکھی ہے اور چھری چلائی ہے. یہاں تک معاملہ گیا ہے دوستو، چھری چلائی ہے. لیکن چونکہ اللہ پاک کا مقصود ذبح نہیں تھا، امتحان تھا یہاں پر، وہ پورا ہو گیا، وہ پورا ہو گیا. وَنَادَيْنَاهُ اَيْ يَا ابراہیم، ہم نے پکارا او ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ کو جو حکم تھا آپ نے تو اس کو پورا کر دکھایا، آپ نے تو بات مان لی. اور ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ جو ہماری اتباع میں 100% کھڑا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو بہترین بدلہ دیتے ہیں، اس کو ضائع نہیں کرتے. لہٰذا کیا انعام ملا؟ فرمائے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، آپ کے بیٹے کے بدلے میں ہم نے ایک بہت بڑا ذبیحہ دے دیا ہے. اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے، بلکہ ذبح ان کی جگہ پہ کیا ہو گیا؟ مینڈا، دمبا ذبح ہو گیا، دمبا ذبح ہو گیا. نقطے کی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، آج جو یہ اعتراض دل دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ بھئی اس کے بدلے میں رقم دے کر ضرورت پوری کر لی جائے، ہم اللہ سے زیادہ اللہ کے دین کے خیر خواہ ہیں. جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرانا ہی مقصود نہیں تھا، اللہ کو امتحان لینا تھا، تو امتحان تو چھری رکھنے تک ہو گیا، کامیاب ہو گئے، اول نمبر پاس ہو گئے. اب اس کے بعد کیا ہوتا؟ اب آگے اللہ پاک فرما دے کہ ابراہیم آپ نے تو کام کر دیا، بیٹا ذبح نہیں ہوگا، آپ اتنا کر لیں کہ اس کے بدلے جا کر اتنے غریبوں میں یہ چیزیں بانٹ دیں. اس محبوب بیٹے کی قربانی کے بدل میں، اور سے سنیے گا، محبوب بیٹے کی قربانی کے بدل میں علماء نے لکھا وہی چیز آنی تھی جو اللہ کو محبوب تھی. محبوب کا بدل پیش کرنا تھا نا، تو محبوب بیٹے کی قربانی کے بدل میں جو چیز آئی وہ بھی اللہ کو محبوب تھی، اور وہ دوستو مال نہیں تھا، وہ ایک مینڈا ذبح ہوا ہے، اس کے گردن پہ چھری چل گئی ہے. اللہ پاک نے رہتی دنیا تک، انسانیت تک یہ بات صاف کر دی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہوگا اور سچا پیروکار ہوگا تو اس عمل کی یاد میں اس کو مال نہیں صدقہ کرنا، اس کو چھری چلانی پڑے گی. اس لیے لفظ ذبح فرمایا، ذبیحہ، ہم نے اس کے بدلے میں ایک بہت بڑی قربانی دے دی. بمال عظیم، بصدقۃ عظیمۃ،
بخیر عظیم، کچھ بھی فرما سکتے تھے، لیکن نہیں، فرمائے بدلے میں جو چیز آئی وہ بھی ذبیحہ تھا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، انسان جو جانور ذبح کرتا ہے اللہ کے نام پر، اس کے بدلے میں چاہے کروڑوں روپے دے دے، وہ اس عمل کا بدل نہیں بن سکتا، کبھی بھی نہیں بن سکتا ہے۔ آج یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو امت کی طرف متوجہ کر دیا، بھئی غریبوں کی ضرورت پوری کرنی۔ اور میں ہمیشہ یہ بات رمضان میں مختلف موقعوں پہ عرض کرتا ہوں، آج بھی عرض کرتا ہوں، کہ اصل میں ہمارے ہاں مزاج اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ہم کوئی بھی نیکی کا کام ریاکاری کے بغیر کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ آج کوئی بھی کام ریاکاری کے بغیر نہیں ہوگا۔ لہٰذا اب ظاہر سی بات ہے کہ قربانی ہے تو جانور آ کے کٹ گیا، ذبح ہو گیا، کتنا گوشت آپ نے رکھا، کتنا پڑوس کو دیا، کتنا غریب کو دیا، یہ تو ایک چھوٹی سی کہانی ہو گئی نا۔ وہ کہتے ہیں بھئی اس کے بدلے میں ذرا بڑی سی لائن لگ جائے، ایک بڑا سڑک پہ دسترخوان بچ جائے، اور پھر ہم اس کی ویڈیو لگا لیں اور ایک ایک کو سامنے لائے کہ ہاں بھئی بتائیں ہم نے آپ کے ساتھ کیا تعاون کیا، سینکڑوں مسلمانوں کی عزت نفس مجروح ہو، تب جا کے میرا صدقہ ادا ہو۔ آج اس تماشے کو تو ہم سمجھے نہیں ہے دوستو۔ اللہ کے نام پر صدقہ کرنا وہ اس کیفیت پہ کبھی نہیں رہا دوستو امت میں جو آج کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، نہ تو اس کا تعلق غریبوں کی ضرورت پوری کرنے سے ہے، نہ اس کا تعلق حالات کے تقاضوں کو دیکھنے سے ہے۔ قربانی کے عمل کا 100% تعلق اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے ہے۔ ہم اللہ کے حکم کے پیروکار ہیں، اپنے جذبات کے نہیں کہ جی میرے جذبات کیا کہہ رہے ہیں۔ اگرچہ اصولی طور پر دیکھا جائے جو یہ راگ الاپتے ہیں کہ بھئی یہ غریبوں کی ضرورت، غریب، تو کیا یہ گائیں بیچنے کے لیے آنے والا اتنا لمبا سفر کرنے والا ارب پتی، کروڑ پتی، مالدار آدمی ہے؟ وہ سال بھر محنت کر کے ایک جانور پالتا ہے، کوئی پنجاب سے، کوئی سندھ سے، کوئی KPK سے، وہاں سے وہ جانور لاتا ہے، کیوں؟ ایک 5، 10، 15 ہزار روپے کما لے۔ کیا یہ اس غریب کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی؟ اور ہم تو اپنے شہر کے ماحول میں کھلی آنکھوں دیکھتے ہیں کہ آپ ایک قربانی کا جانور لیتے ہیں لیکن اس میں کتنا لمبا سلسلہ ضرورت مندوں کا پورا ہوتا ہے۔ گھاس بیچنے والا اپنا کام پورا کر رہا ہے، قصائی اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، جس جگہ باندھا اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر، یہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی کیا یہ سب سلسلہ غریبوں کا نہیں ہے؟ اور دوسری بات، ایک فتنہ آج یہ ہے، مجھ سے خود اس دن ایک ساتھی نے پوچھا، اچھے خاصے سمجھدار لوگ ہیں، انسان حیران کہ بھئی قربانی کا تعلق جو ہے وہ تو حاجیوں کے ساتھ ہے، وہ تو اس لیے رکھی گئی کہ جی حاجی جاتے تھے اور یہ کرتے تھے اور وہ، یہ آپ بھی سنیں گے۔ میں آپ سے ایک دلچسپ بات عرض کروں، اور میں نے ان سے بھی کہا، بالکل حونق رہ گئے، اف، چپ نہیں، ایک آواز منہ سے نہیں نکلی۔ پھر کہا اس کا تعلق حج سے ہے۔ میں نے کہا حج فرض کب ہوا؟ سن 9 ہجری میں۔ کس سال میں؟ 9 ہجری۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلا سال حج فرض ہوا تو آپ علیہ السلام خود نہیں گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اگلے سال آپ علیہ السلام خود گئے، حج فرمایا، اور آنے کے کچھ مہینوں کے بعد دنیا سے تشریف لے۔ تو حج کی فرضیت تو اللہ کے پاک پیغمبر کی وفات سے 2 سال پہلے کی۔ قربانی کا عمل پوری مدنی زندگی میں ہوا ہے۔ آپ قربانی کو حج سے جوڑ رہے ہیں، جو حج ابھی فرض ہی نہیں ہوا وہ سن 9 ہجری میں جا کے فرض ہوا۔ اور یہاں پوری مدنی زندگی میں حدیث پاک صحیح روایت ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کہ آپ علیہ السلام جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے، ان 10 سالوں میں ہر سال آپ نے پابندی کے ساتھ عید الاضحیٰ میں قربانی فرمائی۔ ایک چیز فرض بعد میں ہوئی، قربانی کا وجوب پہلے آیا، اور کہہ رہے کہ نہیں اس کا تعلق بعد والے سے۔ یہ بالکل لا یعنی اور بے مقصد اور بیکار سی باتیں ہیں دوستوں۔
اس لیے یہ فتنے دن بدن بڑھیں گے. اپنے اعمال کی، اپنے شعائر کی، اپنے دین کی بنیادوں کی حفاظت کریں دوستو. اس میں ایک عمل میں ڈھیلا پن آنے سے دوسرا خود ڈھیلا ہو جاتا ہے. ہم چونکہ دن بدن ایک ایک عمل کو کمزور کرتے چلے جاتے ہیں، اس میں خود ساختہ باتیں شامل کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نا، ایک ایک چیز آہستہ آہستہ جا رہی ہے. کبھی زکوٰۃ کو چھیڑا، کبھی فلاں کو چھیڑا، قربانی پہ آ گئے. یقین کیجئے گا ایک وقت آ جائے گا یہ حج اور روزے اور نماز پہ بات کر لیں گے. کہیں گے کہ بھئی یہ بھی مسئلہ نہیں ہے، جو نماز کے بدلے میں اپنا فدیہ دے دے تو کام چلا دے. یہ وقت دور نہیں ہے. اس لیے اعمال کی حفاظت کریں. اور چونکہ قربانی کے ایام قریب ہے تو حدیث پاک میں حکم دیا کیا، فطیبوا بہا نفسا، کہ دیکھو تم نے چونکہ مال بھی خرچ کیا، وقت بھی خرچ کیا، محنت بھی کی، بھاگ دوڑ بھی کی، اور پھر اس جانور پہ چھری بھی چلا رہے ہو، تو یہ مت سوچنا کہ مال ضائع ہو گیا، خراب ہو گیا. فطیبوا بہا نفسا، لہٰذا جب جانور ذبح کرو خوش دلی کے ساتھ کرو. ذبح کرتے ہوئے تمہارا دل خوشی کا اظہار کر رہا ہو. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک سنت کی اتباع کی توفیق نصیب فرما دے. آج جتنے حجاج بیت اللہ میں یا میدان عرفات میں جمع ہے، اللہ سب جانے والوں کے حج کو قبول فرما دے، حج مبرور فرما دے. یا اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارے حصے مقرر فرما دے. یا اللہ آئندہ آنے والے سال میں ہم جتنے حاضرین ہیں، ہم سب کو یا اللہ حج بیت اللہ کی سعادت حاضری نصیب فرما دے. یا اللہ دنیا کے کونے کونے میں جتنے مسلمانوں کے دل میں طلب ہے، تڑپ ہے آپ کے گھر کے دیکھنے کی، روضہ مبارکہ کی حاضری کی، یا اللہ سب کے لیے غیب سے راستوں کو آسان فرما دے. قربانی کے عمل کو یا اللہ خوش دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. تمام مرحومین مرحومات کی یا اللہ کامل مغفرت فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.